اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کل کی ہماری گفتگو تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 پہ، وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ میں پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی ایک مضبوط سہارا دنیا میں اس کو ایسا مل گیا۔ انسان کو دنیا کی مشکلوں اور مصیبتوں میں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، ماں باپ اس کو نہ توجہ دیں تو مر ہی جائے۔ انسان کا بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے، پھر بڑے ہوتے ہوتے بھی وہ بہت سے سہارے ڈیولپ کر لیتا ہے، لیکن جو اصل سہارا ہے وہ رب کی ذات ہے، اصل سہارا۔ تو کہا گیا کہ جو دنیا میں طاغوت جو رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اللہ کی بات نہیں ماننی، مجھے اپنا رب مان لو، اس راستے کو چھوڑ دو، میرے راستے پہ چلو، جو اس چیز کی دعوت دے، اس طرف بلائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے۔ انسانوں میں بھی طاغوت ہوتے ہیں۔ کل ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک طاغوت کا جھگڑا ہوا، حاج ابراہیم۔ کیوں جھگڑا ہوا؟ کہ اس کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، وہ حضرت ابراہیم کی بات نہیں مان رہا تھا، اس کے ساتھ آرگومنٹ ہوا، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ اس نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا، آگ میں پھینک دیا۔ لیکن وہ جو بڑا سہارا حضرت ابراہیم کا تھا، اس نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ، اس طاغوت نے اٹھا کے میرے ابراہیم کو تیرے اندر پھینکا ہے، تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کوئی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا، یہ نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کو سردی لگ جائے، سلامن، جس سے وہ خوشی اور راحت اور سلامتی محسوس کرے۔ تو انہوں نے دیکھا آگ ٹھنڈی ہوگی، اتنا بڑا سہارا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا کہتے ہیں، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان کو پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے ان کے پاس آئے، پوچھا کہ ابراہیم ہم آپ کو لے چلتے ہیں، آپ کو بچا لیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا، کیا تمہیں اللہ نے بھیجا یا خود آئے ہو؟ کہا کہ خود آئے ہیں۔ کہا جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارے پاس تو کسی کام میں فرشتے نظر آ جائیں، ہم کہیں جی اور بات ہی کیا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو بھی انکار کر دیا کہ تم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں میری مدد کرنے کو آئے ہو، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو میرا رب بچائے گا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بہت سے امتحانوں میں ڈالا، لیکن ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو حضور نبی کریم پہ جمع حضرت ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ واحد سہارا انہوں نے اللہ کی ذات لیے تھے۔ پھر وہ آگ کی وہ جو جگہ تھی وہ تو بالکل ٹھنڈی ہوگی۔ پھر وہ عراق میں تھے تو وہاں سے ہجرت کر گئے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے، ان کو لے کے انہوں نے وطن بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، یہ جو تیرا بچہ ہے نا اسماعیل، اور یہ جو تیری بیوی ہاجرہ، جاؤ اس کو فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لیا، کچھ پانی لیا، بے آب و گیا میدان، نہ کوئی درخت ہے وہاں پہ، کچھ بھی ایک جگہ پہ جو اللہ نے نشاندہی فرمائی تھی چھوڑ کے آگے، اور بیوی سے بات بھی نہیں کی۔ حضرت ہاجرہ کہتی رہی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر حضرت ہاجرہ بھی بہت ہی علم والی تھی، انہوں نے
کہا کہ کیا ابراہیم تمہیں اللہ کا حکم ہوا ہے، تم اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہو؟ اس پہ حضرت ابراہیم نے کہتے ہیں کہ اشارہ کیا کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر، اگر تم ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ تم۔ اللہ کا سہارا، واحد رب کا سہارا، وہ حضرت ابراہیم نے بھی لیا، حضرت ہاجرہ نے بھی لیا۔ اور پھر وہاں پہ جہاں پہ چھوڑ کے آئے وہاں پہ پانی کیسے نکلتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی وہ جو حضرت ابراہیم دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، چھوٹا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی، کیا کروں، بھاگوں، دیکھوں کسی چیز کو۔ تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جہاں سے اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے دوڑ کے گزرتے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج کل سارے حاجی یہی کرتے، اور رہتی دنیا تک سارے حاجی حضرت ہاجرہ کی طرح اس دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائیں گے اور اس جگہ سے دوڑ کے گزریں گے جہاں سے حضرت ہاجرہ دوڑ کے گزرتے تھے۔ اللہ کو اتنی پسند آئی یہ بات۔ اور پھر یہ کہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے وہ چشمہ نکل آیا، اور چشمہ جب جہاں پہ صحرا میں نکلتا ہے آپ کو پتہ، وہاں پھر پرندے آتے ہیں، پھل بوٹے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم ایک قوم نے بنایا تھا، اور اس قوم نے پھر اللہ کی نافرمانی کی، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ نے ان کا ڈیم توڑ دیا، اتنی بڑی ان کی زراعت تھی، ایگریکلچر تھا، سارا کچھ تھا، لیکن سارا برباد ہو گیا۔ تو اتنا برباد ہو گیا کہ یمن سے قبیلے ہجرت کر گئے۔ ادھر سے ہجرت کرتا ہوا ایک قبیلہ آیا، اس کا نام تھا بنی جرہم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے تو حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ ہمیں یہاں پہ آپ رہنے کی جگہ دیں۔ انہوں نے کہا جگہ ضرور ملے گی، پانی پہ حق میرا ہوگا، پانی تمہاری ملکیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پانی استعمال کرنا ہے۔ تو وہاں پہ رہے۔ تو بنی جرہم کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے۔ لیکن جتنے لوگ بھی ہیں کیا ہیں؟ اللہ کا سہارا۔ حضرت ہاجرہ اللہ کا سہارا، حضرت ابراہیم اللہ کا سہارا۔ تو مجھے اٹھا کے آگ جلائی، انہوں نے کہتے ہیں بڑی آگ جلائی تھی، اس میں پھینک دو، فرشتے آ کے مجھ سے کہیں کہ ہم مدد کریں، میں ان سے بھی مدد نہیں چاہتا، صرف اللہ کا سہارا۔ یہ ایمان ہے، یہ ابراہیم کا دین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے وہ جو نمرود تھا اس نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا اس بات پر، کیونکہ اس کو بادشاہت ملی تھی۔ یہ جو بادشاہت ہے، اقتدار ہے، یہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی، صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر دیتی۔ اقتدار کا نشہ بہت ہوتا ہے، جیسے بندہ شراب کے نشے میں اس کو اچھا برا کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی طرح بادشاہت اور اقتدار کے نشے میں سب بھول جاتا ہے وہ۔ ہاں جب وہ نشہ اترتا ہے تو پھر اس کو حقیقت نظر آنے لگتی۔ لیکن نمرود کا نشہ کتنا تھا، وہ تو بادشاہت اس کی تھی، کوئی جمہوریت تو نہیں تھی کہ 5 سال بعد اس نے اتر جانا تھا، اس نے تا حیات بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ بھی آرگومنٹ کیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے اوپر سے گزرے، کہا اللہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ان کو 100 سال تک موت دے دی۔ پھر اٹھایا، پھر کھانے کا پوچھا تو کتنا عرصہ رہا، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ویسے ایک بات بتاؤں، قیامت کو جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا اور پوچھے گا کتنا عرصہ رہ کے آئے، تو ہم بھی یہی دعا دیں گے، عشیۃً او ضحاہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ یہ پوری جو آپ کی زندگی ہے، قبر حشر سارا ملا کے آپ جواب کیا دیں گے؟ اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہا ہوں، یہ اتنی تھوڑی سی زندگی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ کہا نہیں 100 سال تک یہاں رہے ہو، پھر اپنے کھانے کو دیکھو، پھر اپنے گدھے کو دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے ذرا دکھا تو صحیح، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے ساتھ مکالمہ کیا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم، اللہ نے کہا اے ابراہیم تجھے نہیں ہے یقین، ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ انہوں نے کہا قال بلا، حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان میرا ہے، لیکن ایک ایمان ہوتا ہے نا حق الیقین، عین الیقین، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔
آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اوپر لے گئے، جنت دکھائی، جہنم دکھایا، وہ سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آسمان دکھائے، آسمانوں کے دروازے کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین مبارک بالکل ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے ہر چیز دیکھی ہوئی تھی۔ مثلا آپ کسی سے بات کریں یا کوئی آپ سے بات کرے، آپ اس کو پتہ کیا کہیں؟ بھائی میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تم کیا بات کر مجھ سے بات کرتے ہو، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو یقین اور ایمان کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال بلا، اے اللہ یہ بات تو نہیں ہے کہ مجھے ایمان نہیں ہے، مجھے پکا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، دل میں تھوڑا سا اندیشہ سا ہے، دغدغہ سا ہے کہ ہوگا کیسے، مجھے جو ہے نا اگر ذرا اس کا بھی مظاہرہ ہو جائے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اس طرح کر ابراہیم کے 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لے لے، طیر اڑنے والے جو پرندہ اس کو کہتے ہیں، فسرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، بس ان کو پالو اور ہلاؤ کہ وہ تم سے بھاگے نہ، تم ان کو آواز دو وہ تمہارے پاس آئیں، جیسے بعض لوگ چڑیوں کو ان کو پال لیتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ ان کے سر پہ بیٹھ جائیں گی، کندھے پہ بیٹھ جائیں گی۔ یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں نیٹ پہ ہیں، لوگوں نے یہ کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی کہا کہ تم ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی وہ تم سے بھاگے نا، تم جب ان کو آواز دو تو وہ تمہارے پاس دوڑی چلی آئیں، اس طرح تمہارا ان کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو 4 پرندے لے کے فسرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب کیا کرو کہ جتنے بھی پہاڑ تمہارے ارد گرد ہیں، مثلا ہم خود پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، کتنی ڈائمنشن ہے، کوئی 7-8 پہاڑ ہوں گے۔ تو کہا کہ ان کے ٹکڑے کر دو، ان جانوروں کے پھر کیما کر دو، ٹکڑے بنا دو، کاٹ دو، اور ان کو ایسے مکس کر کے نا ان کا ایک ایک حصہ لے جا کے پہاڑوں پہ چھوڑ دو، جہاں پہ ان کی آواز پہنچ سکے، پہاڑوں پہ چھوڑ دو۔ پھر کیا کرو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو اسی طرح پکارو جیسے تم ان کو پکارتے تھے، تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب کیسے دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو ٹکڑے بنے ہوئے۔ تو جو منظر ہمیں ویسے تصور میں آتا ہے کہ وہ ان کے حصے جو ہیں اٹھیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے سامنے آ کے جڑے ہوں گے، ایک پرندہ اس کی کوئی ٹانگ ادھر ہے، گردن ادھر ہے، سر ادھر ہے، جسم کا باقی حصہ ادھر ہے، پھر 4 پرندوں کے مکس ہوئے ہوئے، تو پہلے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ پرندے بنے ہوں گے، دوبارہ بن کے دوبارہ آ کے انہوں نے بلایا، ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے یا ان کے قریب آ گئے۔ تو اس طرح سے کہا کہ پھر تم ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہی بات حضرت عزیر علیہ السلام نے آخر پہ کہی تھی کہ اب مجھے جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب پتہ تو ان کو پہلے بھی تھا، لیکن کیسے دل میں کچھ مسئلہ ہے، دغدغہ سا ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے یہ معاملہ، تو دل کہتا ہے یار کیسے ہوگا۔ تو حضرت عزیر بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم بھی نبی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری سیر کروائی گئی، تاکہ نبی نے تو آگے دعوت دینی ہوتی ہے نا۔ نبی اگر یہ کہہ کے دعوت دے کہ میں نے خود دیکھا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، پھر تو بات بنتی۔ اجی میرے پاس بھی سنی سنائی بات ہے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا بھی یہ معاملہ تھا، تو ان کو جب یہ 4 پرندے انہوں نے لیے، ان کو اپنے ساتھ ہلا لیا، ان کا قیمہ بنایا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کو ادھر ادھر پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر ان کو بلایا تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعْلَمْ، تو جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ یہ ایمان پکا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ نے ان کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، نماز کے دوران جنت دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے نا، اور پھر جہنم دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیچھے ہٹے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی نماز میں تبدیلی آ گئی ہے؟ یہ کیا ہے کہ آپ آگے بڑھے اور آگے پیچھے ہٹے؟
کہا کہ مجھے اللہ نے نماز کے درمیان میں جنت کا منظر پیش کیا، تو مجھے انگور کا ایک خوشہ نظر آیا، تو میں آگے بڑھ کے جیسے اس کو پکڑتے میں ویسے پکڑنے لگا، اتنا وہ ریئل تھا۔ اور اس کے بعد مجھے جہنم دکھائی تو آگ کی ایک لپٹ اٹھی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ مشاہدہ نماز کے دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ تو مشاہدات سے یقین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور انبیاء کا ایمان اور یقین اس کے تو کیا کہنے، وہ تو کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ اب یہ جو واقعات ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے بھی ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو ہم نے یہ مشاہدہ کرایا، حضرت عزیر کو ہم نے یہ مشاہدہ کروایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ادھر لے کے گئے۔ وہی اللہ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس درجے میں آپ کے، اگر آپ کا بھی دل مطمئن نہیں ہے، آپ اللہ سے کہیں اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو خود کو، آپ کی ذات کو ایسا تجربہ کروائے گا کہ 100% آپ کا یقین کامل ہو جائے۔ آپ کے، اگر آپ کا بھی دل مطمئن نہیں ہے، آپ اللہ سے کہیں اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو خود کو، آپ کی ذات کو ایسا تجربہ کروائے گا کہ 100% آپ کا یقین کامل ہو جائے، 100%۔ کیوں؟ یہ سوال آج بھی بندے اللہ سے کر سکتے ہیں، ہر بندے کے لیول پہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا کہ وہ کہے گا کہ ہاں میں مان گیا، میں جان گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور آپ بھی جان لیں گے۔ یہ واقعات کوئی الف لیلہ قسم کے قصے نہیں ہیں، یہ نہ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں آج بھی ہو سکتی ہیں۔ معجزے تو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامتیں غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی غیر نبی کو بھی کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ اس کا ایمان 100% ہو جائے، بالکل دکھا سکتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، بہت سے واقعات ہیں، جو واقعات قرآن مجید سے باہر ہیں، ان کی کنفرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تھے بھی نہیں تھے، بعد کے لوگوں نے اپنے کسی بزرگ یا کسی کی ویسے وہ بڑھانے کے لیے شان اس میں تحریف کر دی، نہیں کر دی، لیکن ہوئے ضرور ہیں ایسے واقعات، ایسے واقعات بھی ہوئے۔ لیکن جو واقعات قرآن مجید میں لکھے وہ تو کنفرم ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم قرآن مجید کے واقعات جو پڑھ رہے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب جو مضمون شروع ہوا وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں وہی مضمون سورہ توبہ والا، اس کی آیت نمبر 112 والا، یہ سارا کچھ دکھانے کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کیا مقام ہے، اب وہ مضمون سٹارٹ ہو گئے۔ اور اللہ کے راستے میں اگر آپ مال خرچ کرنے نکلیں گے تو یہ بات شیطان کو کتنی بری لگے گی، اور وہ آپ کو اس سے کس طرح روکے گا، یہ مضمون آ گیا۔ کیوں؟ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کا جو ظاہری نتیجہ وہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کسی درجے میں، ٹھیک ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا اس کا ویژن نہیں ہے، اتنی اس کی سوچ نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ خرچ کر دو، لگا دو، وہ نہ لگائے۔ اس طرح کے واقعات جیسے انبیاء کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگے، اللہ میرا دل نہیں مطمئن ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیول پہ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں اپنا سب کچھ اللہ پہ لٹانے اور لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آگے وہی آیات آ گئی، لیکن اس میں جو آپ کا دشمن ہوگا سب سے بڑا وہ شیطان ہوگا۔ کہا کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا، نہ خرچ کرنا، غریب ہو جاؤ گے، فحش باتوں پہ خرچ کرنے کا کہے گا، انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرو، ادھر جاؤ، ادھر گھومو پھرو، فلاں مووی لے کے دیکھو، فلاں ڈیوائس لے لو، یہ کرو، فلاں جگہ اپنی رجسٹریشن کرا لو، وہاں سے نہیں روکے گا۔ اللہ کو دیتے ہوئے کہے گا نہیں پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح قرآن مجید میں لکھا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر فردر پڑھیں گے کہ یہ جو ایمان تھا، ایمان جب اپنی چوٹی پہ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے اللہ کے راستے میں جان خرچ کرنا، مال خرچ کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ سے کہتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، یعنی یہ آپ نے آپ کی صحبت میں رہ کے آپ کی تعلیمات سے ان کا ایمان اتنا بڑھ گیا کہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ کوئی پورے گھر کا مال خرچ کر رہا ہے، کوئی آدھا گھر لگا رہا ہے، کوئی کس طرح سے کر رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ کم ہے اور خرچ کریں، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ یہ ایمان، یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بچا کیسے لیں،
اے اللہ کے نبی کتنا کہیے، یسألونک ماذا ینفقون، کیا کیا خرچ کریں، سب کچھ لگا دیں۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے کے آئے، انہوں نے قبول کر لیا، ان کا نہیں قبول کیا کیونکہ ان کی دل کی کیفیت جانتے تھے۔ پھر وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرا مال ریجیکٹ ہو گیا، تو پھر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آدھا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے۔ پھر بڑے پریشان ہوئے، پھر واپس چلے گئے، پھر آئے، اے اللہ کے نبی میں اپنے مال کا تیسرا حصہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر بندے کی ایمان کی کیفیت کے مطابق اس کو جواب دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو کہیں اللہ سارا خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ قبول ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔